ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علی مظہر ابن علی نظر اور شکیلہ خاتون بنت سید فیاض حسین زیدی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص وقراءة القرآن والذكر والمجلس والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور علی مظہر ابن علی نظر وروح المرحومۃ المغفورہ شکیلہ خاتون بنت سید فیاض حسین زیدی، اللہم اغفر ذنوبہما وارحم علی احوالہما واحشرہما مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امامنا الحسین بن علی فی مکتوبہ الشریف، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان اامر بالمعروف وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ عَلَىٰ سِيرَةِ جَدِّهِ وَأَبِي صلوات۔ قابل قدر حجت الاسلام مولانا شیخ آغا مہدی صاحب و برادران و خواہران ایمانی، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں مرحوم و مغفور علی مظہر ابن علی نظر کی چہلم کی مجلس سے عزا کے لیے خطاب کرنے کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے ہدف سفر امام حسین علیہ السلام۔
آج ہم تقریباً 50 منٹ میں امام علیہ السلام کے سفر پر بحث کریں گے جو 28 رجب یعنی آج کے دن شروع ہوا اور 10 محرم کو اختتام پذیر ہوا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سفر میں جس کو سفر شرعی کہتے ہیں اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہدف کیا ہے، گول کیا ہے۔ اگر انسان کا ہدف نیک ہے تو سفر نیک ہے، اور اگر ہدف انسان کا بد ہے تو سفر نیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کی بحث علماء اصول نے مقدمہ اور ذل مقدمہ سے کی ہے۔ حج و زیارات کا سفر مبارک ہے، اذیت مومن کا سفر نامبارک ہے۔ یہ تو عوام کے لیے ہے۔ اب وہ جو پروردہ آغوش رسالت ہو، وہ جس کی رگوں میں علی و بطول کا خون ہو، وہ جس کا جھولا جھلانے میں فرشتے غبطہ کرتے ہوں، ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی خواہش کرتے ہوں، وہ جس کے جوڑے جنت سے لانے میں جبریل اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتا ہو، وہ جس کی ماں کی چکی چلانے میں اقابیل شرف سمجھتا ہو، وہ جس کے گھر کے جھاڑو دینے والے جبریل و میکائیل ہوں، وہ امام جس کے گہوارے کی لکڑیوں کے سبب فطرس، دردائیل اور ساسائیل جیسے فرشتوں کو پر ملتے ہوں، اس امام کا جو سفر ہوگا، اس امام کے پیش نظر ظاہر ہے کہ ہدف ہے۔ اب میں آج کی اس تقریر میں تقریباً 10 پوائنٹ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام کے سفر کا آغاز کل شب کے پہلے خطبے سے ہوا جو آپ نے ولید ابن عتبہ کے دربار میں مروان ابن حکم کی موجودگی میں اکیلے ڈیلیور کیا، اپنے سارے ہاشمی جوانوں کو دربار سے باہر رکھا، اور اس میں سرکار نے فرمایا ایھا الامیر انت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الرحمہ۔ اے گورنر، تو جانتا ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کنٹروورسی کریٹ ہو کہ فلاں فلاں بھی نبی کے اہل بیت ہیں، ہم تو نبوت کے اہل بیت ہیں۔ اگر نبی کے اہل بیت کہیں تو جب تک نبی زندہ ہیں اہل بیت ہیں، نبوت کہہ کے قیامت تک ملا دیا کہ جب تک نبوت رہے گی تب تک اہل بیت رہے گی۔ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، یعنی رسالت کا پروڈکٹ جس مائن سے نکلا ہے وہ مائن ہم ہیں، وہ مرکز ہم ہیں۔ رسالت کا پروڈکٹ ہم سے نکلا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وہ مختلف الملائکہ، ہمارا گھر تو فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے۔ اس کا احتیاط سے ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں کہ ہمارے گھر میں فرشتہ اترا نہ ہو یا فرشتہ ہمارے گھر سے گیا نہ ہو۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ بڑا عرصہ میں سوچتا رہا کہ مولا کا یہ جملہ کہ ہر وقت فرشتہ آتا جاتا رہتا ہے آخر کیوں؟ پھر حدیث ملی کہ حضور نے فرمایا ان اللہ خلق ملائکتہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب، اللہ نے کائنات میں جتنے فرشتے بنائے ہیں وہ میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے بنائے ہیں۔
تو گویا فرشتے علی کے گھر میں ٹچ بیس کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ بنے یہی کے ہیں، ان کا اسٹرکچر یہی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وَمَحَبَّةُ الرَّحْمَةِ، حبوط کہتے ہیں نزول کو، جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اسے بھی حبوط کہتے ہیں۔ محبت الرحمہ، ہمارا گھر رحمت کے نزول کا مرکز ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے ہی نور سے اللہ نے آغاز کائنات کیا تھا اور ہمارے ہی مہدی کے ذریعے انجام کائنات کرے گا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ لَاعِبٌ بِالْكِلَابِ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ۔ یہ ہدف سفر امام حسین یہاں سے طے ہو رہا ہے، اور جس یزید کی بیعت کا مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہو ولی، میں تو ہوں یہ، ہمارا تو تعارف یہ ہے، اور جس یزید کی بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ مرد فاسق ہے، وہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے، وہ شراب خار ہے، وہ قاتل نفس محترمہ ہے، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس ایک جملے نے آدم سے لے کے مہدی تک عصمت نبوت و امامت کو بھی ثابت کر دیا، ضلالت فسق و فجور کو بھی ثابت کر دیا۔ گویا امام نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ بحث دو پرسنالٹیز کی نہیں ہے، بحث دو ٹرائبز کی نہیں ہے، دو خاندانوں کی چپکلش نہیں ہے، بلکہ دو اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ مجھ جیسا کریکٹر فل اس جیسے کریکٹر لیس کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ حسین ابن علی نے صرف خلافت کا معیار طے نہیں کیا، بلکہ قیادت کا معیار بھی طے کر دیا کہ جتنا کوئی تقوی میں بلند ہوگا اتنا قیادت کے اہل ہوگا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں جلدی کیا ہے بیعت میں؟ نغدو و تغدون، نصبح و تصبحون، ہم بھی صبح ہونے دیتے ہیں، تم بھی صبح ہونے دو، ہم بھی کل ہونے دیتے ہیں، تم بھی کل ہونے دو، ننتظروا و تنتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کل کا، تم بھی انتظار کرو کل کا، کل دن کی روشنی میں دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ۔ امام حسین رات کی تاریکی میں جواب نہیں دے رہے، دن کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ مزاج حسین یہ ہے کہ نہ میں دن کی تاریکی میں جواب دوں گا، رات کی تاریکی میں جواب دوں گا، نہ میں رات کی تاریکی میں قتل ہوں گا، نہ میں کوئی شہر چنوں گا، اس لیے کہ جنہوں نے شہر چنے قتل ہونے کے لیے ان کے قاتل چھپ گئے۔ میں ایسا میدان چنوں گا کہ رسول کا ارادہ قتل کرنے والے بھی نکل کے آ جائیں، فاطمہ الزہرا کے قاتل بھی بے نقاب ہو جائیں، علی کے قاتل بھی سامنے آ جائیں، حسن کے قاتل بھی بے نقاب ہو جائیں۔ امام نے پہلی شب میں یہ بتا دیا، خطبے ہیں ٹوٹل 105، خط اور خطبے میں نے اکٹھے کیے ہیں، 105 ہیں ٹوٹل۔ یہ پہلا خطبہ ہے اور آخری بھی عرض کروں گا، اور بیچ میں 2-4 خطبے جو عرض کر سکوں گا۔ صرف میں نے آج یہ عنوان عرض کرنا ہے، ورنہ خطبات نہیں سنانے، ورنہ اگر خطبات سنائے جائیں تو 10 عشرے چاہیے، کم از کم 100 مجلس ہو کہ امام حسین کے 105 خطبوں کو ڈسکس کیا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے نے بلاغت کے کیسے دریا بہائے ہیں اس سفر کے دوران۔ دیکھیں مولا کائنات کے جو خطبے ہیں وہ ریلیکس ماحول میں ڈیلیور کیے گئے، اور ہمارے تیسرے امام کے سارے خطبے وہ ہیں کہ جو ماحول بہت ڈسٹربنگ ہے
اس ماحول میں یہ سارے خطبے امام ڈیلیور فرما رہے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں. جب امام علیہ السلام دربار سے واپس آئے تو گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے ملاقات ہوئی. کل یعنی آج کا دن, آج کا جب دن ہوا 28 کا, تو قبر رسول پہ گئے, قبر بطول پہ گئے, قبر حسن پہ گئے, اور رسول کی قبر پہ جا کر آپ نے یہ جملہ کہا, اللہم بحق ھذا القبر ومن فیہ. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس قبر کا اور جو قبر میں ہے اس کا واسطہ. قبر کا واسطہ پہلے اس لیے رکھا کہ کوئی قبر کے واسطے کو بدعت نہ کرے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, یہ ہے ہدف ہے. امام حسین علیہ السلام عقائد کو بھی پختہ کرتے ہوئے چلے, اپنے موقف کا بھی اظہار کرتے ہوئے چلے. 28 رجب آج کے دن ایک شخص ہے مروان ابن حکم, وہ ملا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول, میں آپ سے سن و سال میں بڑا ہوں, تو آپ میری ایک نصیحت مان لیجئے. آپ نے فرمایا کہ کیا نصیحت مانو؟ کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی, اس میں آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں. اب امام علیہ السلام کا جملہ سنیے. یہ اصل میں آج تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ امام حسین کے چاہنے والوں کو یوم سفر امام حسین کے دن پتہ تو چلے کہ امام اپنے چاہنے والوں کو کس لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں, یہ حق و باطل کو گڑبڑ کرنے والے ہیں, یہ قیادت میں شرافت کو معیار سمجھتے ہیں یا لیڈرشپ میں تحکم کو اور ڈھٹائی کو معیار قیادت سمجھتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے جو مجھے مشورہ دیا, اس کے جواب میں عجب جملہ ہے امام کا. فرماتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کلمۃ الاسترجاع کہاں پڑھا جاتا ہے؟ عموماً جہاں کوئی میت ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان بولیت الامت براعن مثل یزید. اگر یہ طے ہو کہ امت مسلمہ کا سربراہ یزید ٹھہرے, فعلی الاسلام سلام, تو آج ہمیں اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. دیکھیے کلمۃ الاسترجاع اور اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے, یہ دو جملے بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی یہ فرما رہے ہیں اگر امت مسلمہ کا خلیفہ یزید ہو تو سمجھو اسلام مر گیا. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ دوبارہ حسین ابن علی نے اس مرے ہوئے اسلام کو زندہ کیا ہے یزید کی قیادت سے امت کو نکال کر. تو آج ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کسی یزید صفت انسان کو ہم کبھی برداشت نہ کریں, کسی بھی جگہ ہو ہم اسے برداشت نہ کریں. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اپنے سفر مقدس کے ذریعے. اس نے پھر ٹارچر کیا, مینٹلی ٹارچر, اور 3 مرتبہ اس نے امام علیہ السلام کو بار بار کہا کہ آپ میری بات مان لیں. آخری مرتبہ امام نے جو جملہ کہا ہے وہ میں آج ہدیہ کر رہا ہوں اپنے پڑھے لکھے آڈینس کی خدمت میں. جائیں گے تو کم از کم یوم سفر امام حسین کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں تو خاموش ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بار بار کیوں مجھے کہہ رہا میں بیعت کر لوں؟ خاموش. لعنک رسول اللہ وانت فی صلب ابیک. خبردار مجھ سے اب بات کی اس لیے کہ تیرا شجرہ بتاؤں. تو وہ ہے جس پر میرے نانا نے اس وقت لعنت کی تھی جب تو صلب پدر میں تھا. اب آپ بتائیں احکام اسلام کب سے شروع ہوتے ہیں؟ بلوغ کے بعد سے. آج تک کبھی سنا ہے کہ پشت پدر میں رہنے والے پر لعنت ہو؟ تو سمجھ لیجئے باقی اسلام کے اصول طے ہوں گے بلوغ کے بعد, مگر جو قتل امام میں شریک ہوتا ہے وہ پری برتھ لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے. تیسرا جملہ بھی سن لیجئے, 3 دفعہ عرض کیا تھا نا, وہ بھی سن لیں تاکہ کم از کم آج کے دن کے جو ڈائلاگز ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو جائے.
یعنی وہ جو ضروری ڈائلاگس ہیں، سارے تو نہیں ہو سکتے. آپ نے تیسرے مرحلے میں ایک ارشاد اور فرمایا کہ انی سمعت عن جدی انہ کان یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان. ایک اور صاحب ہیں جو مدینہ کے بڑے وی آئی پی ہیں، وہ اور یہ مروان، یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو تنزن روکنے کی کوشش کی ہے. اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ جعفر طیار وغیرہ وہ ہیں جنہوں نے حمایتاً محمد حنفیہ روکنے کی کوشش کی. تو جب مدینہ کے وی آئی پی نے کہا کہ آپ نہ جائیں اور بیعت کر لیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، خلافت ابو سفیان کے سارے خاندان پر محرم ہے. اب ذرا آج ایک اصطلاح ہے فقہ کی، اجتہاد کی یہ اصطلاح ہے، ذرا سمجھ لیجیے. اس اصطلاح کو سمجھنے کے بعد آپ کو لطف آئے گا امام کی بلاغت کا. ایک لفظ ہے حرام، مثلا غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، شراب حرام ہے. ایک ہے محرم، جیسے قرآن میں لفظ بھی آیا ہے محرمۃ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر حکومت 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی تھی کہ 40 سال تک ان میں سے کوئی حکومت نہیں کر سکتا. محرم میں اور حرام میں ایک فرق ہے. حرام وہ ہے جو مجبوری میں جائز ہو جائے. توجہ فرمائیے گا، مجبوراً کسی کی جان مثال کے طور پہ حرام کا لقمہ کھانے پر ڈیپینڈ کر رہی تھی اور اس نے حرام کھا لیا، یہ حلال نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے، یہ احتیاط ذہن میں رکھیے گا، حلال نہیں ہے، یہ جائز ہے، مجبوراً جائز ہے. شریعت نے 2 قدم پیچھے کر لیے کہ ہمارا بندہ بچ جائے، پھر ہم اس سے 100 حکم بھی منوا لیں گے. دیکھیے شریعت کا یہ فلسفہ ہے، یہ حکم شریعت ہے. اور محرم اسے کہتے ہیں کہ بندہ مر کیوں نہ جائے، وہ جائز نہیں ہو سکتی. حرام وہ جو مجبوراً جائز ہو، محرم وہ جو کبھی جائز نہ ہو. رسول نے یہ نہیں کہا الخلافت حرام علی آل ابی سفیان، آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے ورنہ مجبوراً جائز ہو جاتی، جیسے کبھی جائز رہی. فرمایا محرمتن، امت مر کیوں نہیں جائے، آل ابو سفیان میں سے کسی کو منبر خلافت نہیں ملنا چاہیے. میرے نانا فرماتے تھے کہ خلافت آل ابی سفیان پہ حرام ہے، اس لیے میں کسی صورت میں بیعت نہیں کروں گا. اب ایک جملہ اور سن لیجئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کام آئے گا. مولا علی سے جب بیعت کا مطالبہ کیا تھا، وقت کے ظالموں نے، بہت سارے غلط سمجھنے والے بیچارے لکھ دیتے ہیں کہ بایا مکرہن، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مولا علی نے مجبور ہو کر بیعت کر لی تھی. مجبور ہو کر جو حکم ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے، امام کے لیے نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی دور کر لیجیے. ہم اپنے ساتھ اپنے امام کو تھوڑی کمپیئر کریں گے. یہ بالکل درست نہیں کہ مولا علی نے بیعت کی تھی، قطعاً بیعت نہیں کی. اور اس کی آئی دلیل سن لیجیے. جب حاکم شام نے مطالبہ بیعت کیا مولا علی سے، تو مولا علی نے یہ ٹکڑا پڑھا قرآن کا، ید اللہ فوق ایدیہم. اے حاکم شام، میں اس لیے بیعت نہیں کر سکتا کہ قرآن کی آیت ہے اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں. انکار بیعت حاکم شام میں امام حسن نے بھی یہی آیت پڑھی، یہی ٹکڑا پڑھا. اور انکار بیعت یزید میں حسین ابن علی نے بھی یہی جملہ پڑھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ
بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے. یعنی بیعت جو تم طلب کر رہے ہو یہ بنی ہاشم کے ہاتھ کی تو کوئی بات ہی نہیں. یہ ہاتھ بنی ہاشم کا ہوتا تو پھر سوچتے. جب ید اللہ ہے تو اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے نیچے کیسے آ جائے گا؟ ملاحظہ فرما لیا آپ نے. یہ امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت میں ارشاد فرمایا. پھر سرکار کا جو قیام ہے مکے میں، وہاں پر ایک صاحب نے پوچھا کہ کیوں نہ آپ مکے ہی میں رہ جائیں، کیوں آپ جا رہے ہیں بلد عراق؟ عراق جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ادفنو علی شاطئ الفرات، اگر میں فرات کے کنارے پہ دفن کیا جاؤں، احب الی ان ادفن بفناء الکعبہ، میرے لیے زیادہ پسند ہے، یہ مجھے زیادہ یہ چیز پسند ہے، محبوب ہے کہ میں فرات کے کنارے پہ دفن ہوں مگر خانہ کعبہ کے جوار میں یا خانہ کعبہ مسجد الحرام کے صحن میں دفن نہ ہوں. کبھی آپ نے سوچا اس کا مطلب کیا تھا؟ حسین ابن علی کا مدینہ چھوڑنا، مکہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حرمین شریفین کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتے تھے. نہیں چاہتے تھے کہ امت تقدس پامال کرے. ظاہر پامال تو امت نے کرنا ہے. امام یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میرے قتل کی وجہ سے حرمین شریفین کا تقدس پامال ہو. یہ امن کی جگہ ہیں، ان کو امن کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. لہذا آپ دیکھیں گے کبھی کسی حسینی نے نہ تو مدینہ کا امن پامال کیا ہے اور نہ مکہ کا. مدینہ میں گھوڑے بندوائے ہیں، مسجد نبی میں تو یزیدیوں نے بیت اللہ کو منجنیکوں سے چوٹا ہے، تو یزیدیوں نے دو اسکول آف تھاٹ آ گئے. حسین امن کے علمبردار ہیں اور یزید فساد کا علمبردار. امام حسین علیہ السلام مکے میں قیام کے دوران تبلیغ فرما رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کی سبیلیں کر رہے ہیں. احرام بھی باندھا ہوا ہے حج کا، جسے عمرے کے احرام میں بدلا ہے، اور ترک حجاز کر کے ملک عراق کی طرف تشریف لے گئے. اب یہاں ہدف سفر امام حسین میں ایک سوال میں ایک کوشچن ریز کر رہا ہوں پڑھے لکھے مجمع سے کہ آیا یہ جہاد جو امام حسین نے کیا یہ مینڈیٹوری ہے، کمپلسری ہے، ڈیو ہے یا آپشنل ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ واجب ہے، واجب جہاد ہے، تو واجب جہاد کے تقاضے تو پورے نہیں. واجب جہاد کے تقاضے یہ ہیں کہ 30,000 کے مقابل پر 120 بندہ نہیں جائے گا، کم از کم 15,000 تو ہو. سابقہ جنگوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، 1,000 کے مقابل پہ 3,000. یہ تو کوئی ریشو نہیں ہے، نسبت نہیں ہے. پھر ہم امام علیہ السلام کے ایک خطبے سے جو آپ نے شب عاشور میں دیا ہے، اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، ان اللہ قد اذن قتلی و قتلکم، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میرے قتل کی اور تمہارے قتل کی. گویا یہ جملہ بتاتا ہے امرانی نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا ہے نہیں کہا اللہ نے مجھے اجازت دی. پتہ چلا یہ چھوٹ ہے، یہ آپشن ہے حسین ابن علی کے لیے. چاہے تو کہہ دے کہ بار الہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں یہ سفر نہیں کرتا ہوں، مدینے میں بیٹھ جائیں، مکے میں بیٹھ جائیں. امام حسین کو آپشن ہے، چاہے تو جہاد کریں. تو پھر امام حسین نے جہاد کو کیوں منتخب کیا، دفاعی جہاد کو، اور ریلیکس رہنا، حرمین میں بیٹھنا کیوں پسند نہ کیا؟ ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ امام حسین کا کمپلسری واجب جہاد نہیں، یہ جائز جہاد ہے، یہ آپشنل جہاد ہے. کیا کہنا حسین ابن علی کا کہ جن کے آپشنل جہاد نے دین کو قیامت تک بچا دیا. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟
یہ آپشن ہے حسین کا، کیا خوب آپشن ہے سرکار کا۔ اور دوسری بات کہ آخر امام حسین نے یہ آپشن کیوں اڈاپٹ کیا، دوسرا آپشن کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، کیوں گئے عراق؟ تو اس کا جواب امام اپنے آخری جملوں میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے پاس آپشن ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، مگر دین محمد کے پاس قتل حسین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے حسین چلے گئے۔ سرکار سید الشہداء منازل طے کرتے ہیں، ذرا سفر کے تقاضے سمجھیے۔ زہیر قین حیدری المسلک نہیں تھے، حسینی المذہب نہ تھے، یہ مخالف تھے، بلکہ آخری حج جو کیا ہے وہ بھی مخالفوں کے طریقے پر ہی کیا ہے، اور امام کو ملنے میں اوائڈ بھی کرتے رہے، مگر ہدف سفر امام حسین دیکھیں کہ امام حسین کی یونیورسٹی کتنی وسیع ہے کہ حج پرفارم کرنے تک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 14-15 ذی الحج تک اگر کوئی شخص مخالف رہا ہے تو امام کہتے ہیں آج بھی اگر میرے سفینے پہ سوار ہو جائے تو میں چاہتا ہوں اس کی عاقبت بخیر ہو جائے۔ یہ ہدف سفر امام حسین ہے۔ امام حسین کو ماننے والوں کو بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وسعت ظرفی کے ساتھ حسین کی اس کشتی پر لوگوں کو بٹھانا چاہیے۔ آؤٹ ریچ پروگرام ہمیں حسین ابن علی سے سیکھنا چاہیے کہ جو اوائڈ کر رہا ہے، ملنا نہیں چاہ رہا، امام اسے پیغام بھیجتے ہیں اور وہ جواب میں کہتا ہے امام کے نوکر کو کہ انی ما اریدو ان التقی بالحسین، میں حسین سے نہیں ملنا چاہتا۔ امام حسین جواب میں کہتے ہیں اپنے غلام کو کہ زہیر سے جا کے کہو تم نہیں ہم ملنا چاہتے۔ ذرا منزل دیکھیں آپ زہیر کی، کون سی نظر ہے امام کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب زہیر پھر آ گئے ہیں تو کس درجے پہ فائز ہوئے۔ آخری مجاہد جب لڑ رہے تھے تو زہیر کی باری آنے والی تھی، زہیر قین کی، تو زہیر پوچھتے ہیں کہ سرکار کیا میری بھی مجروح سیاہ کی بھی قربانی قبول ہو جائے گی؟ میں جو اتنا عرصہ دیر کے بعد آیا ہوں، یہ تو وہ ہیں جو بچپن سے آپ کے خادم ہیں اکثریت، میں تو بہت دیر سے آیا ہوں، کیا میری قربانی بھی قبول ہو جائے گی؟ اب سنیں امام کا جواب سنیں، سبحان اللہ۔ گویا امام حسین کے دربار میں دیر سویر نہیں ہوتی، انما الاعمال بالنیات، نیت صاف ہونی چاہیے، وقت آخر بھی ہر توبہ کر سکتا۔ دیکھ لیجئے ذرا، وہ تو صبح عاشور میں آیا، وہ تو زہیر کے بھی بعد آنے والا ہے۔ اور پھر اور دیکھیں وہاب قلبی، دیکھیں جو کرسچن ہے، مادر وہاب قلبی دیکھیں، زوجہ وہاب قلبی دیکھیں، کیا اعزاز ہے امام حسین کے سفر کا کہ آپ کے خاندان کی کوئی بی شہید نہیں ہوئی کربلا میں، اگر شہید بھی ہوئی ہے تو کنورٹڈ کرسچن ہوئی ہے، وہب کی ماں۔ ذرا ملاحظہ فرمایا، اگر شہداء کربلا میں ایک بی ہے تو وہ ام وہب ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ امام حسین علیہ السلام کے فکر کی وسعت دیکھیں، اسے آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوم سفر امام حسین میں سفر سے ہے سفیر، میرے جملے کی قدر کرنا، سفر سے سفیر کو سفیر کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سفر کرتا ہے ملک کے لیے۔ تو آج سفر امام حسین ہے تو آج ہم سب کو سفیر بننا ہے امام حسین کے انسٹیٹیوٹ کا۔ سفیر حسین تو ہیں مسلم بن عقیل، سفیر مکتب حسین ہوں گے تمام حسین کو ماننے والے۔ ایک سفر ہوتا ہے فکر کا، ایک سفر ہوتا ہے فزیکلی، ہمیں دونوں سفر کرنے،
ہمیں اپروچ بھی کرنی چاہیے، اس لیول پہ جانا چاہیے جس لیول پہ مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی فزیکلی سفر کرنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں لوگوں کو سوار کرنے کے لیے۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر کے گیا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں پاکستان میں جو آج قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان کے شیعیان علی نے یہ سوچا ہوتا کہ ہر شیعہ ایک اور شخص کو کنورٹ کرے گا، تو آج پاکستان میں کم از کم 6 کروڑ شیعہ ہوتا۔ 3 کروڑ کو مارنا آسان ہے، 6 کروڑ کو مارنا مشکل ہوتا۔ اگر صرف ایک امریکہ میں رہنے والے شیعیان علی ہر ایک اگر یہی طے کر لے کہ زندگی میں ایک کو ضرور کنورٹ کروں گا، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں حسین ابن علی کی ان صفوں میں شامل ہو جائیں اللہ کے دین میں۔ تو یہ ہدف سفر امام حسین میں یہ ملاحظہ فرما لیجیے کہ زہیر جب پوچھتے ہیں کہ کیا میری بھی قربانی قبول ہوگی، میں نے فصاحت امام میں جب یہ کتاب لکھی تھی، میں نے بلاغت الحسین کی، بہت پرانی بات ہے، 8-9 سال پرانی بات ہے، جب میں اس جملے پہ پہنچا تو میری ہچکی بند گئی، روتے روتے برا حال ہو گیا یہ جملہ پڑھ کے۔ میں کہا واہ فاطمہ کے لال، کیا عنایت ہے آپ کی، کل تک آپ کا دشمن، آپ کے بابا کا دشمن، آج کس منزل پہ آپ نے پہنچا دیا۔ یہ ہدف سمجھے سفر امام حسین کا۔ امام فرماتے ہیں لا یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہماری دعا سنو، اللہ تمہیں ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے امام کا۔ اور پھر فرماتے ہیں زہیر تم نے پوچھا نا، اپنا سٹیٹس تو سن لو، لعن اللہ قاتلی کا، اللہ تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے۔ ابھی قتل کہاں ہوئے ہیں زہیر، کہ امام کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے قاتلوں پہ، یعنی جنہوں نے تمہارا ارادہ قتل کیا ہے اللہ ان پہ لعنت کرے۔ الذین مسخوا قردۃ وخنازیر، اے زہیر تمہارا ارادہ قتل کرنے والے انسان نہیں رہے، یا بندر بن گئے ہیں یا خنزیر بن گئے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ صحابی حسین کا قاتل انسان نہیں ہوتا، بندر ہوتا ہے یا خنزیر ہوتا ہے۔ تو جب غلام کا قاتل بندر یا خنزیر ہے، امام کا قاتل مسلمان کیسے ہوگا؟ اور سرکار سید الشہداء جب حر راستہ روکتا ہے اور حر کہتا ہے کہ آپ غیر طریقک یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے اپنا راستہ بدل لیں، سرکار فرماتے ہیں انا الدال علی الطریق ما ابدل طریقی، جو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ راستہ بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اس ایک جملے نے حر کے ایمان پہ پڑی گرد کو صاف کر دیا، اور وہ بعد میں ظاہر ہے کہ صبح عاشور لشکر حسین میں آ کر ملا اور اس درجے پہ پہنچا، سبحان اللہ، جب اس نے آ کر کہا کہ اخطأت یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کریم ابن کریم نے عجب جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا دنیا کے لیے، ہم نے تمہیں آخرت میں بھی حر بنا دیا۔ تمہیں نہ دنیا میں کوئی پوچھ سکے گا نہ آخرت میں کوئی پوچھ سکے۔ یہ ہدف سفر امام حسین ہے۔ بس آخری جملوں پہ آ گیا ہوں میں۔ سرکار سید الشہداء آ رہے تھے، ثعلبیہ کا ایک مقام ہے، ثعلبیہ ایک جگہ کا نام، وہاں پر ایک شخص ملا، کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لو لقیتنی، دوسرے جملے میں ہے لو لقیتک،
فی المدینۃ لا، اگر تو مجھے مدینہ میں ملا ہوتا، لا اریتک اثر جبریل فی دارنا ونزولہ بالوحی علی جدنا. اے بھائی اگر تو مجھے مدینہ میں ملا ہوتا تو میں تجھے جبریل دکھاتا. دیکھیں سمجھے ذرا، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوں وہ فرشتہ دیکھ نہیں سکتے، حسین اس امام کا نام ہے جو فرشتہ دکھا سکتے ہیں. اور پھر جب فرزدق کہتا ہے کہ کوفہ نہ جائیے تو آپ اس لیے کہ اہل کوفہ کے قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل تو ہیں آپ کے ساتھ کوفے والوں کے، اور ان کی تلواریں ہیں آپ کے خلاف. تو امام فرماتے ہیں ہم کوفہ والوں کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو خدا کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. گویا امام نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا کہ یہ سفر سارا کا سارا خدا کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے. لشکر کشی کے لیے ہوتا تو لشکر لے کے جاتے، اپنے گھر والوں کو تو وہی لے کے جاتا ہے جو لڑنے نہ جا رہا ہو. اور پھر اپنی فیملی کی انوالومنٹ سکھا دی کہ ہمارے ماننے والوں فیملیز کو آئسولیٹ نہ کرنا، اگر سفر مبارک ہے تو اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو ساتھ رکھنا تاکہ برکت سے وہ محروم نہ ہو. جس طرح مباہلہ میں اپنا خاندان حضور لے کے گئے تھے، ویسے کربلا میں اپنا خاندان حسین لے کے جا رہے تھے. اسی لیے تو جوائن ہونے والے نے کہا کہ کیا یہ مباہلہ والی فاطمہ کا بیٹا ہے؟ ذرا ملاحظہ فرمایا. سرکار سب کچھ بتاتے ہوئے چلے. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا ینہی عنہ، حق کی پیروی نہیں ہو رہی اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہے میرے پاس کہ میں نمائندہ حق ہوتے ہوئے حق کی پیروی کے لیے دعوت نہ دوں؟ یہ ایک ایک جملہ امام بتاتے ہوئے چلے. 3 جملے اور رہ گئے آج کی حد تک، بس اجازت چاہتا ہوں. شب عاشور میں سرکار نے ایک ایسا جملہ کہا، ذرا بلاغت الحسین سمجھیے گا آج، اور ہدف سفر امام حسین میں. جب قلادہ بیعت اٹھا دیا، لا اکراہ فی الدین، تاکہ قرآن کی اس آیت پہ بھی عمل ہو جائے اور جبر بھی جہاد میں نہ رہے. اگر ہمارے لیے آپشن ہے تو تمہارے لیے ہم جبر کیوں رکھیں؟ قلادہ اٹھا دیا تو کوئی گیا نہیں. پھر امام نے فخر کے مرحلے میں کہا تھا کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ ایسے میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے تھے، نہ میرے بھائی کو ملے تھے. سبحان اللہ. کیا کہنا انصار الحسین کا، معرفت دیکھیں. میں بلکہ یوں کہوں گا کہ نانا میدانوں میں بلاتا تھا، کوئی آتا نہ تھا، نواسا بھیجتا تھا، کوئی جاتا نہ تھا. کیا معرفت تھی اور کیا تربیت تھی حسینی درسگاہ کی. سرکار شب عاشور میں فرماتے ہیں، خاص توجہ رہے ان جملوں پہ، بس اینڈ پہ آ رہا ہوں. یا بنی الکرام، اے شریف زادو، ہاذہ الجنت التی، یہ ہے وہ جنت، فتحت ابوابها، جس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے. آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی. قرآن نے کہیں ہاذہ ہی نہیں کہا، جہنم کا کہا ہے ہاذہ ہی، جنت کا نہیں کہا. جنت کا کہا وہ جنت، تلک الجنت التی، وہ جنت ہم دیں گے متقیوں کو. یہ اشارہ بعید ہے، کربلا میں اشارہ قریب ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. جو قرآن کی نظر میں جنت دور تھی، فاطمہ کے لال نے کربلا میں اسے قریب کر دیا. بس آخری میسج سفر امام حسین کا یہ ہے کہ امام نے آخری وقت پوچھا
کہ یہ بتاؤ میں نے کوئی دین بدلا ہے، شریعت چھوڑی ہے، سنت ترک کی ہے، کسی کا حق مارا ہے؟ علامہ تقاتلونی، تو پھر تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو شمر ذوالجوشن، عمر سعد لعنت اللہ علیہما دونوں نے یک زباں ہو کر ایک جواب دیا، بغضا لابیک ببدر و احد، ہم اس لیے مار رہے ہیں آپ کو فرزند رسول کہ ہمارا بغض ہے آپ کے بابا علی کے ساتھ، وہ جو بدر اور احد میں ہمارے بزرگوں سے کیا۔ تو میرے عزیزوں، اپنی مجالس میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی کانفرنسز میں، اپنے سیشنز میں، اپنی محافل میں حب علی کے سیشنز پہ پابندی نہ لگانا، اس لیے کہ کربلا کی بنیاد ہی حب علی اور بغض علی۔ اپنی نسلوں میں حب علی کے دیپ جلاتے رہنا تاکہ وہ یزیدی کیمپ میں نہ جائیں، حسینی کیمپ میں رکھنا ہے تو حب علی کا چراغ ہمیشہ جلانا ہوگا، بغضا لابیک۔ پھر سرکار نے سردا بھر کے ایک جملہ کہا، ہاں اے فوج اشقیا، تم پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن بطونکم ملئت بالحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ ہدف سفر امام حسین سمجھیے گا، ایمرجنسی میں بھی حسین چاہتے ہیں کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے، اس ارتقاء پر اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور سمجھا رہے ہیں کہ یہ کبھی قاتل امام نہ بنتے اگر ان کے پیٹ حرام سے خالی ہوتے، اور یہ کبھی توبہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ پتہ چلا جب پیٹ حرام سے بھر جائے تو امام کی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، غلاموں کی کیا حیثیت۔ امام حسین نے یہ آخری پیغام دے کر دنیا کو بتا دیا کہ ہدف سفر حسین حلال و حرام کا امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جو پڑھی ہے آخری جماعت کی، وہ نماز خوف ہے۔ نماز خوف 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جاتی، ظہر کی 2 رکعت، اور پھر چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کہنا سفر حسین کے اس ہدف کا کہ ایمرجنسی میں بھی فاطمہ کا لال نماز کو با جماعت پڑھا رہا، ہزاروں زخم لگے ہوئے ہیں، اور فاطمہ کے لال نے نماز باقاعدہ جماعت سے پڑھائی، اور پھر اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ اے ابو سمامہ سیداوی، جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہارا حشر نشر نمازیوں کے ساتھ کرے، تجھے اس وقت بھی نماز یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ حبیب سے کہا نماز کہاں پڑھو گے؟ کہ سرکار اشارے سے یہاں پڑھوں گا، اور شرائط سے آپ کے جد کے پیچھے جنت میں جا کے پڑھوں۔ کیا استقلال تھا انصار الحسین کا، سبحان اللہ۔ بس آپ کی آنکھیں بلند ہو گئیں۔ میرے عزیزو، آج بڑا قیامت کا دن ہے۔ ہمارے علماء مراجع نجف اور قم کے فرماتے تھے، میرے اساتذہ نے خود مجھے کہا کہ بیٹا 28 رجب کا دن عاشور سے کم نہیں۔ جب حسین ابن علی دربار سے پلٹے تھے تو دروازہ بھاری نظر آیا، ایسے لگا کہ کوئی دروازے پہ ہے۔ سرکار نے پوچھا من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ جواب آیا انا زینب۔ بھیا اور کون ہو؟ آپ کی بہن زینب ہے، آپ کی دیگر بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں نا، بہن خدا کو واسطہ دے رہی ہے، قرآن کا، نانا کا۔ اللہ اکبر۔ کہ بار الہ پنجتن پاک کی آخری نشانی بچ گئی، اور فوراً کہا بھیا نانی ام سلمہ نے یاد کیا، رسول کی ایک ہی زوجہ زندہ ہے۔ 28 رجب 60ویں سال ہجرت کے صرف ایک ام سلمہ۔ نانی اماں نے یاد کیا کہ حسین جیسے ہی پلٹے تو میرے حجرے میں بھیجیے گا۔
हाजिर खिदमत हुए, अर्ज सलाम किया, नानी अम्मा आपने याद किया, फसाहत सैहतन शदीदा व बकत बुकाअन, चीख मार के उम्मे सलमा रो पड़ी। रसूल गए थे तो चीख ना मारी, बतूल गई थी तो न चिल्लाई, अली और हसन गए तो चीख ना निकली। आज कौन सी बड़ी मुसीबत है। हुसैन इब्न अली कहते हैं माजा युबकी के याद जद्दा था, नानी अम्मा किस शय ने रुलाया। जो जुमला कहा है उम्मे सलमा ने, बाज औकात मैंने ये जुमला पढ़ा और मुझे मेरे भाई बहनों ने बताया कि उस शब में बिस्तर पे भी उनको ये जुमला याद रहा। वो जुमला ये था कि हुसैन मुझे तुम्हारा बचपन याद आ गया। क्या नानी अम्मा? हुसैन तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे नाना पे वही आ रही थी और तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था उम्मे सलमा आज वही तवील है, आज कोई भी आए मेरे हुजरे में ना आने देना। तुम्हारा बाबा आया था मैंने पलटा दिया, तुम्हारी अम्मा आई थी मैंने माजरत कर दी, तुम्हारा भाई हसन आया मैंने पलटा दिया। हुसैन तुम इतने छोटे थे, दीवार पकड़ के तुम भी आए थे। जब तुम आए थे ना हुसैन, मैंने तुम्हें भी पकड़ के हाथ से पकड़ के हटा दिया था। जैसे ही मैंने तुम्हें हटाया था ना, तुम्हारा नाना वही छोड़ के निकल आया था। सर पे दस्तार न थी, पाँव में नालैन न थी, और कहता था उम्मे सलमा ये हुक्म हुसैन के लिए नहीं था। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं आज जो मसाइब पढ़ूंगा यहां पर, यहीं से फिर जो कल वर्जीनिया में इमाम अली सेंटर में मजलिस होगी, यही मसाइब वहां शुरू करूंगा। मगर मैं 2-3 जुमले और ज्यादा तवील रहमत नहीं देनी। उम्मे सलमा ने ख्वाहिश की कि क्या मुमकिन है आप मुझे भी करबला ले जाएं? कहा नहीं नानी अम्मा आप करबला नहीं आ सकती। तो फिर बीबी रोई। का रोने की वजह? का काश मैं करबला में होती। इमाम कहते हैं मैं आपको करबला दिखा दूं। हुसैन ने इशारा किया, करबला का मंजर बन गया। ये इमाम वक्त है, मंजर जो करबला का देखा, चीखने चिल्लाने लगी। कहा क्या देखा है नानी अम्मा? कहा कहीं कोई कड़ियल जवान है, उसके सीने में नेजा लग रहा है, कहीं कोई शाहबाज है जिसके पर कट रहे हैं, से शोभा तीर से किसी बच्चे का गला छिदा जा रहा, और ये कोई एक मारा जाने वाला है, हजारों मार रहे हैं। का पहचान नानी अम्मा ये आपका हुसैन है। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। सुबह हुई, असर के वक्त हुसैन इब्ने अली चले। असर का वक्त था जब चले। यह रिवायत दुरुस्त नहीं है कि रात को चले, असर का वक्त। असर के वक्त काफिले घरों में आ जाते थे वापस, लोग शहर में पलट आते थे, रवाज था अरब का। असर के वक्त लोग जो मुसाफिर होते थे वो वापस पलट आते थे। फातिमा का लाल अगर बैत के इनकार का जवाब दिन में देता है तो सफर रात में नहीं करेगा, दिन में चले ताकि सबको मालूम हो। एक एक बीबी सवार हुई। अबुल फजल से कहा कि पहरेदार बन के मदीना की गलियों में पहरे दो। अबुल फजल कहते हैं अल हाफिज वल हफीज, कोई इधर ना आए। एक एक बीबी को सवार किया। अली अकबर ने, कासिम ने, अबुल फजल ने। घर का रावी कहता है कनीजों के झुरमुट में एक ऐसी बीबी आई कि गाजी से पहरा छूट गया, हुसैन से कुर्सी छूट गई। गाजी ने अपना जानू तय किया, हुसैन ने पुश्त पे हाथ रखा। अकबर और कासिम दाएं बाएं आए। ये कौन थी? ये अली की बेटी ज़ैनब थी। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी जुमले, 2 आखिरी जुमले और सुन ले। काफिला चला गया। मैं जमाने तालिब इल्मी में यह रिवायत पढ़ने से अवॉइड करता था बीबी फातिमा सुगरा की, क्योंकि यह कंट्रोवर्शियल थी। मगर बाद में मुझे ख्याल आया कि जब बिहार में मजलिसी ने लिखा है कि बेटी रह गई थी हुसैन की, तो हमें पढ़ने में क्या कबाहत है। और फिर यह भी तो है कि हुसैन से तो हर नबी के हर इम्तिहान का पर्चा लिया गया।
تو یعقوب و یوسف کے فراق کا پرچہ حسین کا کیسے مکمل ہوگا اگر فراق فاطمہ صغریٰ نہ ہو؟ اور پھر مجھے آیت اللہ علامہ حسین بخش مجتہد کا یہ جملہ بھی تقویت دے گیا کہ کسی نے پوچھا حسین ابن علی سے کہ مولا ساری بچیوں کو آپ لے کے جا رہے ہیں، اس بیمار بچی کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو ذرا جملہ سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، قبلہ مجتہد نے پڑھا تھا کہ امام حسین نے کہا میری بیٹیوں میں فاطمہ صغریٰ ہو بہو شبیہ ہے میری ماں فاطمہ کی، میں نہیں چاہتا شبیہ فاطمہ شام کی گلیوں میں پھرائی جائے۔ بس قافلہ چلا گیا، ختم ہو گئی مجلس۔ اللہ بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، اللہ علی مظہر مرحوم کے درجات کو متعالی فرمائے، اللہ کریم شکیلہ خاتون کے درجات کو متعالی فرمائے، پسماندگان کو صبر دے۔ ایک آخری جملہ، قافلہ چلا گیا۔ فاطمہ صغریٰ کا دستور یہ تھا کہ بی بی ہمیشہ چلی جاتی روضہ رسول پر، کبھی نانی کے ساتھ ام سلمہ کے ساتھ، کبھی دادی ام المؤمنین کے ساتھ، اور وہاں جا کے چراغ جلاتی اور فرماتی ھذا سراج ابی الحسین، یہ میرے بابا کا چراغ ہے، یہ میرے چچا عباس کا چراغ ہے، یہ میرے بھائی اکبر کا چراغ، یہ میرے بھائی اصغر کا چراغ ہے۔ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعد گزرا، ذی الحج گزرا، محرم کا چاند نظر آیا، بچی گھر آئی، بچی نے کہا دادی اماں میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے، دعا کرے میرے مسافروں کی خیر ہو۔ نانی اماں دعا کرے میرے مسافروں کی خیر ہو۔ 7 محرم کو آئی بی بی کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اب جو 10 محرم کو آئی جو چراغ جلایا وہ چراغ گل ہو گیا۔ بی بی اپنے گھر واپس آئی، دادی اماں دعا کر میرے مسافروں کی خیر ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس مجلس تمام ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب قاصد فاطمہ صغریٰ حسین ابن علی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ عاشور کے دن جب حسین ابن علی ننھے علی اصغر کو گاڑ کے قبر بنا کے قبر پہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کر کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، اے غریب میرا سلام۔ حسین نے سر اٹھا کے کہا تو کون ہے مجھ غریب پہ سلام کرنے والا؟ اس نے کہا انا بریت الصغریٰ، میں فاطمہ صغریٰ کا قاصد ہوں۔ امام نے خط لیا، خط کی عبارت یہ تھی بعد سلام دعا کے میرے بھائیوں پھوپھیوں چچاؤں کو اہل خانہ کو میرا سلام ہو، میرے بھائی علی اکبر کو میرا سلام ہو، اور بابا جب خط ملے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پیار کرنا۔ حسین سے جواب بن نہ سکا، حسین نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، علی اصغر کی قبر پہ رکھ کے کہا یہ فاطمہ صغریٰ کے خط کا جواب۔ ماتم حسین